انڈیا کسی خود فریبی یا گمان کا شکار نہ رہے، اگلی بار پاکستان کا جواب اس سے بھی برق رفتار اور شدید ہوگا۔ طالبان رجیم کے پاس خوارج یا پاکستان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا تینوں مسلح افواج کے افسران سے خطاب۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل کو GHQ راولپنڈی میں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ انہوں نے نئے قائم کیے گئے ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز میں تینوں مسلح افواج کے افسران سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں اس بات کا اعادہ کرتا ہوں کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے، تاہم کسی کو بھی پاکستان کی خود مختاری، علاقائی سالمیت پر آنچ اور ہمارے عزم کو آزمانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا کہ نئے قائم ہونے والے ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز میں بنیادی تبدیلی تاریخی ہے۔ بڑھتے اور بدلتے ہوئے خطرات کے پیش نظر ضروری ہے کہ ہم ملٹی ڈومین آپریشنز کو تینوں افواج کے متحد نظام کے تحت مزید بہتر کریں۔ ہر سروس اپنی آپریشنل تیاریوں کے لیے اپنی انفرادیت برقرار رکھے گی، جبکہ ڈیفنس فورسز کا ہیڈ کوارٹر سروسز کے آپریشن کو مربوط اور ہم آہنگ کرے گا۔ بالا کمانڈ کی یکجہتی کے ساتھ ساتھ تینوں افواج اپنی اندرونی خود مختاری اور تنظیمی ڈھانچہ برقرار رکھیں گی۔ سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے پر انڈونیشیا کے صدر سرکاری دورے پر پاکستان پہنچ گئے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے نور خان ایئر بیس پر ان کا استقبال کیا۔ انڈونیشیا کے صدر کو 21 توپوں کی سلامی بھی دی گئی۔ دفتر خارجہ کے ترجمان کے مطابق انڈونیشین صدر 2 روزہ قیام کے دوران وزیر اعظم کے ساتھ وفود کی سطح پر مذاکرات کریں گے۔ وہ صدر مملکت چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ ٹرانسپورٹرز کی پہیہ جام ہڑتال کی کال واپس، پنجاب حکومت اور ٹرانسپورٹرز کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے۔ موٹر وہیکل آرڈیننس پر عمل درآمد روک دیا گیا۔ وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان سے مذاکرات کے بعد ہڑتال ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ موٹر وہیکل آرڈیننس پر فی الحال عمل درآمد روک دیا گیا ہے۔ ٹرانسپورٹرز اسٹیک ہولڈرز تھے، آرڈیننس پر ان سے بات کرنا چاہیے تھی۔ اگلے 8 سے 10 روز میں متفقہ حل نکالیں گے۔ موٹر وہیکل آرڈیننس ٹرانسپورٹرز سے بات کر کے نافذ کیا جائے گا۔ پاکستان اور اداروں کے خلاف بات کرنے والی زبان کھینچ لی جائے گی۔ پاک فوج اور اس کے سربراہ پر تنقید بلیک میلنگ ہے۔ یہ لوگ پھر کسی کاندھے کے ذریعے اقتدار چاہتے ہیں۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری نے PTI کو سخت پیغام دے دیا۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پشاور جلسے میں سوائے گالم گلوچ اور تنقید کے کچھ نہیں تھا۔ DGI SPR نے ان کے بارے میں جو باتیں محاورتاً بولی، پشاور کے جلسے میں ثابت ہو گیا کہ یہ اصل میں وہی ہے۔ ہر روز بانی PTI کے ایکس ہینڈل سے ملکی اداروں کے خلاف بے جا تنقید کی جاتی ہے۔ کب تک کوئی خاموشی اختیار کر سکتا ہے؟ عمران خان کی انا اور پاگل پن کا سلسلہ نیا نہیں۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی بانی PTI پر تنقید۔ انہوں نے کہا کہ بانی PTI نے کبھی اپنے نامناسب بیان سے لا تعلقی کا اظہار نہیں کیا۔ 9 مئی کو 300 سے زائد عسکری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ ملک کی سالمیت اور استحکام کی مخالفت کرنے کی سزا آئین میں موجود ہے۔ سینئر صوبائی وزیر نے کہا کہ یہ فورن فنڈنگ بول رہی ہے جو اسرائیل اور بھارت سے آئی ہے۔ بہنیں بھارتی میڈیا پر بیٹھ کر ملک کو متنازع کرتی ہیں، اس کی کسی کو اجازت نہیں۔ آپ جیل میں اپنے اعمالوں کی وجہ سے ہیں۔ آپ نے بطور وزیر اعظم جو کرپشن کی ہے اس کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ ملک کی تاریخ میں ایک ہی 9 مئی ہو سکتا ہے، بار بار نہیں ہو سکتا۔ پنجاب میں سینٹ کی نشست پر ضمنی انتخاب۔ مسلم لیگ نون کے رہنما عابد شیر علی بلا مقابلہ سینیٹر منتخب ہو گئے۔ سینٹ انتخاب میں حصہ لینے والے 2 امیدواروں رانا احسان افضل اور عبدالجبار نے کاغذات نامزدگی واپس لے لیے۔ کوئی دوسرا امیدوار سامنے نہ آنے کے باعث انتخابی عمل بلا مقابلہ مکمل ہوا۔ یہ نشست سینیٹر عرفان صدیقی کے انتقال کے باعث خالی ہوئی تھی۔ فیصل کریم کوٹی نے خیبر پختونخوا میں گورنر راج کا اندیا دے دیا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کوٹی نے کہا کہ اگر صوبائی حکومت ریاست کو سپورٹ نہیں کرتی تو پھر مجبوراً گورنر راج لگے گا۔ PTI کو احتجاج سے کچھ نہیں ملے گا۔ پشاور میں میڈیا سے گفتگو کے دوران فیصل کریم کوٹی نے کہا کہ کسی کو صوبہ یا اسلام آباد بند نہیں کرنے دیں گے۔ صوبائی حکومت کو وفاق کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ فیصل کریم کوٹی کا کہنا تھا کہ گزشتہ روز PTI جلسے کا کیا مقصد تھا یہ علم نہیں ہے۔ اس بار PTI اسلام آباد میں احتجاج نہیں کر سکے گی۔ فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے، سڑکوں پر کوئی فیصلے نہیں ہوتے۔ فیصل بوڈا کا PTI کو -1 کا مشورہ۔ فواد چودھری نے بھی تجویز دے دی۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے متعلقہ حکام کو مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ عمران خان کے وفاق پر اثرات کا بھی تجزیہ کر لیں، ہر کام غصے کا نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ جب حکومت کے وزراء کہتے ہیں کہ تحریک انصاف عمران خان ہوگی تو اس کا مطلب ہی کیا ہے؟ تحریک انصاف تو آپ نے 9 مئی اور 20 جون کے دوران ٹھڈے مار کر ختم کر دی تھی۔ اب تو عمران خان ہے اور عوام ہے۔ تحریک انصاف نہ رجسٹرڈ پارٹی ہے، نہ ان کے پاس کوئی الیکشن سمبل ہے، نہ ان کا سٹرکچر ہے، تو مائنس کیا ہونا ہے؟
علی امین گنڈاپور وزارت اعلیٰ کے عہدے سے مستعفی ہونے کے بعد پارٹی کی سرگرمیوں سے غائب ہو گئے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق علی امین گنڈاپور یوم سیاح کے موقع پر پشاور میں موجود نہیں تھے، جلسے میں بھی شریک نہیں ہوئے، پارٹی سے مالی تعاون بھی بند کر دیا۔ سابق وزیر اعلیٰ کے ترجمان فراز مغل نے بتایا کہ علی امین گنڈاپور اپنے آبائی علاقے میں ترقیاتی کاموں میں مصروف ہیں، جب بھی تحریک کے بانی تحریک کی کال دیں گے علی امین گنڈاپور صف اول میں کھڑے ہوں گے۔ اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم نے نیشنل گیمز میں بھی گولڈ میڈل جیت لیا۔ کراچی میں جاری 35ویں نیشنل گیمز میں ارشد ندیم نے 81.81 میٹر تھرو کر کے گولڈ میڈل اپنے نام کیا۔ یاسر سلطان نے سلور جبکہ پاکستان آرمی کے ابرار نے برونز میڈل اپنے نام کیا۔ تاریخ میں پہلی بار پی ایس ایل کا لارڈز کرکٹ گراؤنڈ میں روڈ شو، چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پی ایس ایل کو دنیا کی نمبر 1 لیگ بنانا چاہتے ہیں، ہمارے قومی کرکٹرز میں بہت صلاحیت موجود ہے۔ سی ای او پی ایس ایل سلمان نصیر نے کہا کہ 2 ٹیموں کی فرنچائز کے لیے بڈز اوپن ہیں۔ سابق کرکٹر وسیم اکرم نے پینل گفتگو میں کہا کہ پی ایس ایل میں مقامی ٹیلنٹ کو مواقع دے رہے ہیں۔ سابق قومی کپتان بابر اعظم نے کہا کہ پاکستان سپر لیگ نے ہمیشہ پاکستان کو عالمی سطح پر مثبت شناخت دی ہے۔